أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. اب تک تین فریق کو اللہ جل جلالہ نے خطاب فرمایا. انسانی میں یہ تین فریق ہو سکتے ہیں، ایک فریق خالص مومن، ایک فریق خالص کافر اور ایک فریق منافق. اب مومنوں کو خطاب خصوصی ہے، کافروں کو بھی خطاب خصوصی ہے اور منافقین کو بھی خطاب خصوصی ہے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ عمومی خطاب فرماتے ہیں جس میں کافر، منافق، مسلمان سب شریک ہیں. تینوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس. ناس کا لفظ اس کے معنی یہ ایسا لفظ ہے جس کو اسم جنس کہتے ہیں. یہ نہ جمع ہے نہ واحد ہے. اس میں جمع کی معنی بھی ہے، معنی کی اور مفرد کی معنی بھی ہے، لیکن خود یہ لفظ یہ جمع نہیں ہے اور واحد بھی نہیں ہے، یہ اسم جنس ہے. تو اسم جنس کے معنی میں اس کا ترجمہ یوں کہ اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو. کیونکہ لوگ میں مسلمان، کافر وغیرہ سب شامل. یہاں ایک تھوڑا سا اشکال ہوتا ہے. وہ اشکال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جن آیتوں کی ابتدا میں یا ایھا الناس ہیں وہ آیت مکی ہوا کرتی تھی، اور جن میں یا ایھا الذین آمنوا یا اہل الکتاب ہیں وہ اکثر مدنی ہے. یہ صورت مدنی ہے، اس میں یا ایھا الناس کی خطاب یہ کیسے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اعتبار اغلبیت کی ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یعنی قاعدہ اکثریہ ہے
لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں چونکہ وہاں منافقین نہیں تھے، اہلی کتاب بھی نہیں تھے، صرف کافر تھے، تو ان کو مومنین کے طریقے سے خطاب نہیں کر سکتے، یا ایھا الناس سے خطاب کرتے۔ البتہ مدینہ منورے میں مومن بھی تھے اور کافر بھی تھے، کیونکہ انصار میں کہ وہ قبیلے جو اوس و خزرج کہلاتے ہیں وہ مشرکین تھے۔ انہوں نے جن نے اسلام قبول کیا وہ تو انصار میں آئے، لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ یا منافق بنے اور یا کافر مشرک رہ گئے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا ایھا الناس کا خطاب یہ مکے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اکثر ہے، قاعدہ اکثریہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اعبدو، عبدہ یعبدو، یہ نصر ینصرو سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسم فاعل اس کا ہے عابد، اسم مفعول اس کا ہے معبود، اور اسم تفضیل اس کا ہے اعبد۔ تو اعبدو یہ لفظ ہے امر کا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کے معنی کچھ مفسرین نے اعبدو کے معنی کیے ہے وحدو، لیکن یہ صحیح ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ فَإِنَّ التَّوْحِيدَ رَأْسُ الطَّاعَاتِ، توحید تمام عبادتوں کا جڑ تو ہے، لیکن عبدیت کے معنی اس میں پوری نہیں آ سکتے، کیونکہ عبدیت کا تعلق اعمال سے ہے، عقید عمل دونوں سے ہے۔ اور یہ میرے بھائیو قدرتی بات ہے کہ انسان کا دل بادشاہ ہے اور تمام بدن پر اس کی حکومت ہے۔ دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے تو آنکھ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، زبان اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، کان اس کے لیے استعمال ہوتے، ہاتھ پاؤں اس کی طرف استعمال ہوتی ہے، کیونکہ دل بادشاہ ہے۔ تو ایمان ہو کامل، جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا ہی اس کی بدن کے اعضاء اللہ کی مرضیات میں استعمال ہوں گے۔ جتنی بھی ایمان میں کمزوری آئے گی اتنی عمل میں بھی کمزوری آئے گی۔ تو عبادت بمعنی غلامی کی ہے۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا کی طرف سے حکم ہوا کہ اٹھو تو اٹھے، بیٹھو تو بیٹھ جائے، جاؤ تو جائے، آؤ تو آئے، اس کی ہر حرکت آقا کے حکم کی تابع ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال امتی بخیر ما یؤخر السحور ویعجل الافطار، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحور میں تاخیر کرے۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ یہاں عبدیت ظاہر کرنا ہے۔ آقا کی طرف سے حکم ہوا کھاؤ تو جلدی کھاؤ۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ نہیں میں بھی افطار نہیں کرتا، میں بھی نمازیں پڑھوں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، اس میں اجر نہیں ہے، اجر حکم ماننے میں ہے۔ حکم ہوا کھاؤ تو کھاؤ۔ اب سحور میں تاخیر
جب تک آقا کا حکم نہیں آیا کہ مت کھاؤ تو بس تم آزاد ہو، اپنے آپ کو آزاد سمجھو. جب حکم آ جائے کہ مت کھاؤ تب چھوڑ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ تھا کہ آپ وہ تاخیر سے سحری فرماتے تھے. ادھر سحری ختم کی، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی بارے میں فرمایا، کیونکہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہر عمل آقا کے حکم کے تابع ہو. تو اعبدو، تم بات مانو. اعبدو ایک معنی یہ کہ بات مانو، ایک جانو، اللہ کے سوا کسی اور کی نہ مانو، صرف اللہ ہی کی مانو. اچھا، اس کے بعد لفظ آتا ہے رب. رب کے معنی میں اس کے بارے میں کچھ عرض کر چکا ہوں. رب کے معنی پالنے والے کے ہیں. دیکھو اعبدوا الہکم نہیں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا الہکم نہیں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فرمایا. لفظ رب میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہتے ہیں الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہے. رب نے جو احسانات کیے ہیں وہ بے انتہا اور بے شمار ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. لہذا جس رب نے تمہارے اوپر انعامات کی بارش کی ہے تو اسی کی بندگی کرو، اسی کا مانو. یہ مشہور مثال ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے. اب کھائے کسی اور کا اور گائے کسی اور کا تو یہ ظلم ہوگا نا. اس لیے رب کا لفظ لایا. اللہ جل جلالہ کی طرف سے تمام کائنات پر جو احسانات ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک وہ نعمتیں ہیں جس کو نعم فی الانفس کہتے ہیں، اور دوسری وہ ہے جس کو نعم فی الآفاق کہتے ہیں، اور تیسرا وہ جو نعم بعد الموت ہے. 3 قسم کی انعامات ہیں. اب نعم فی الانفس کو دیکھو. اسی انسان کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا. الوجود خیر کلہ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، خلق کیا. تو خلق کی طرف اشارہ کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہ پہلا انعام، یہ انعام فی الانفس. والذین من قبلکم، اور وہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تمہارے باپ دادا پردادا وغیرہ کو بھی پیدا کیا. گویا کہ اللہ کی یہ نعمتیں جو ہے یہ مستمرہ ہے، کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ اول عالم کا خلق، پھر انسان کا خلق، اور پھر انسان کی نسل چلانے کا خلق. یہ تمام باتیں جو اللہ جل جلالہ نے فرمائی ہے ایک طرف یہ نام. پھر اس کے علاوہ اور نعمتوں کو دیکھو کہ اللہ جل جلالہ نے تمام عالم کا کارخانہ اسی انسان کی پرورش کے لیے پیدا کیا، لگایا. سورج انسان کی خدمت کے لیے، چاند اس انسان کی خدمت کے لیے،
ستارے انسان کی خدمت کے لیے، ہوائیں، آگ، پانی، یہاں پہاڑ وغیرہ جو بھی کچھ ہے سب انسان کی خدمت کے لیے۔ ابر بادو مہ خورشید فلک درکارن، ابر بادو مہ خورشید فلک درکارن تا تو نانی بکفاری و بغفلت نخوری۔ یہ تمام کارخانہ تمہارے لیے اللہ نے قائم کیا ہے، اس واسطے قائم کیا ہے کہ تم اپنے منعم حقیقی کو سمجھو۔ کہا گیا کہ یا اللہ اس تمام کارخانے قدرت کو آپ نے کس واسطے بنایا؟ جواب ملا کنت کنزم مخفیا اردت ان اعرفا۔ اللہ نے جواب دیا میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو تمام مخلوق کی پیدائش کا مقصد معرفت الہی ہے، اس لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس یعبدون کا معنی مفسرین کہتے الا لیعرفون۔ تو اعبدوا ربکم پر بات ہو رہی تھی، بندگی کرو، غلامی کرو، حکم مانو اپنے اس رب کی، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ ربوبیت کا اول جو آیات فی الانفس ہیں، والذین من قبلکم، یہ وہ آیتیں ہیں اور وہ علامات اور احکامات ہیں جو کہ اس انسان کی پیدائش سے پہلے آ چکے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس رب کی، اس محسن حقیقی کی بندگی کیوں کرے؟ لعلکم تتقون، اس واسطے کہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ غیر انسانی اعمال سے بچ جاؤ اور منعم حقیقی کی ناشکری سے بچ جاؤ، محبوب حقیقی کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ اگر وہ راضی ہے تو سب کچھ تمہارا، اگر وہ ناراض ہوا تو کچھ بھی تمہارا نہیں۔ تو لعلکم تتقون، تقوی کے بارے میں میں عرض کر چکا تھا کہ اس کی درجے ہیں، اس واسطے کہ تم بچ جاؤ۔ تقوی کے معنی بچتے کے ہیں۔ اب یہاں تک تو وہ نعم ہے، وہ نعمتیں ہیں جو فی الانفس ہیں، ہر انسان کو اللہ نے دی ہے۔ ایک ہے خلق، یہ خلق عظیم نعمت ہے۔ اس کے بعد ان نعمتوں کو ذکر فرماتے ہیں جو نعمتیں فی الآفاق ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا ایک، والسماء بناء دو، وانزل من السماء ماء تین، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم چار۔ تو یہ آفاقی نعمتیں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات الہی ہے، اللہ وہ ذات کاملہ ہے، اس ذات کاملہ نے، اس محبوب حقیقی نے، اس منعم نے تمہارے لیے پیدائش سے پہلے تمہارے آنے کے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ فرش کے معنی پھیلانے کی بھی ہے اور فرش کے معنی بستر کی بھی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ زمین ہمارا فرش بھی ہے، ہمارا بستر بھی ہے۔ مرنے کے بعد اسی میں پڑے رہیں گے، ہمارا بستر ہے۔ اور مرنے سے پہلے
یہ ہمارے لیے چلنے پھرنے کے قابل مقام ہے. اتنا سخت نہیں بنایا جس پر ہم چل پھر نہیں سکے، اتنا نرم نہیں بنایا جس میں پاؤں اندر گھس جائے، بلکہ ایسی طریقے سے بنایا کہ کچھ نرم بھی ہے کچھ سخت بھی ہے. چلنے پھرنے سے پاؤں اندر گھستے نہیں، اور اگر تم اس کو زراعت کے لیے کھودنا چاہو یا کسی اور مقصد کے لیے کھودنا چاہو تو سخت نہیں، اس کو کھود بھی سکتے ہو. یہ تو اللہ نے زمین کے بارے میں فرمایا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اللہ جل جلالہ نے آسمان کو چھت بنایا. جو بھی باہر نکلتا ہے گھر سے اور اوپر دیکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک نیلا گنبد جو ہے وہ اس کے سر پر موجود ہے. اور پھر آسمان کا رنگ کیسے بنایا کہ اس کو دیکھ کر کے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی. اگر کسی اور رنگ کا بناتا، سرخ ہوتا، کالا ہوتا یا خالص سفید ہوتا تو دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چن جائی جاتی. ایسے بہترین رنگ میں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا. تو بناءً اللہ نے زمین کو تو فرش بنایا اور آسمان کو اس کے اوپر چھت بنایا تاکہ تم اس دنیا کی عمارت میں رہو. یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ زمین کرہ ہے، گول ہے، اور فرش جو ہے اس کو کہتے ہیں جو پھیلا ہوا ہو. تو چونکہ زمین کا کرہ اگرچہ یہ کرہ ہے، یہ بھی ایک سیارہ ہے جیسے کہ دوسرے سیارے ہوتے ہیں، لیکن اس کی بڑائی ایسی ہے کہ دیکھنے والے کی نظر میں یہ گول نظر نہیں آتا بلکہ یہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے. تو قرآن عظیم نے اپنی خطاب میں اس چیز کا خیال رکھا ہے جو عام نظروں میں آتا ہے. اب اگر اس کو کرے کے اعتبار سے بیان کرتے تو اس کی کرویت تو ہر ایک نہیں پہچانتا، ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتا، تو یہ ذہن کے قریب نہ ہوتا، سمجھنے کے قریب نہ ہوتا. اس لیے اللہ نے فراش فرمایا یہ کہ عام نظروں میں زمین ایسی نظر آتی ہے جیسے کہ فرش. اور یہ فرش انسان کی خدمت میں کہ چاہے اس میں باغات لگائے اور کھیتی باڑی کرے، عمارات بنائے، نہریں کھودے، جو بھی کر سکتے. اللہ نے زمین کو انسان کی تابع بنا دیا. آسمان کو چھت بنایا تو آسمان کو دیکھ کر کے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر حاوی ہے، زمین سے گرداگرد حاوی ہے. گویا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آسمان زمین پر اترا ہوا نظر آتا ہے. تو ہر ایک کے لیے باعث خوشی اور باعث مسرت بن جاتا ہے. اور پھر یہ آسمان ایسا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. سما سے مراد جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کل ما فوقنا فهو سماء، ہمارے اوپر جو کچھ ہے اس پر سما کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہ بادل کی منافی نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ پانی تو بادل سے آتا ہے اور اللہ فرماتے کہ آسمان سے آتا ہے. نہیں، آسمان کا اطلاق جو ہے ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو کہ ہم سے اوپر ہے.
اسی لیے اللہ جل جلالہ نے بادلوں کے بارے میں بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور اللہ نے فرمایا نحنو، بھائی تم لوگ حافظ ہو، میں حافظ نہیں، کیا کروں؟ انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، مزن سفید بادل کو کہتے ہیں، اور سحاب، معصرات، اور کتنی عنوانوں سے بادلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس لیے ہمارے اوپر جو کچھ ہے وہ آسمان ہے. تو انزل من السماء ماء، اللہ نے اتارا آسمان سے پانی کو. آسمان سے پانی اترنے کے بعد زمین پر جب یہ پانی پڑتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال بیان فرمایا کہ ہدایت کی مثال، اللہ کی طرف سے ہدایت کی مثال بارش کی ہے. بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ اس بارش کو چوس کر کے جذب کر لیتی ہے، اور پھر اس سے پھول، پھل اور اناج اگتا ہے. بعض حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جو سخت ہوتا ہے، وہ پانی کو اپنے اندر اکٹھا کر لیتا ہے اور لوگ اس سے پیتے ہیں. بعض حصہ بنجر ہوتا ہے، اس پر پانی آیا اور چلا گیا، نہ زمین کو فائدہ ہوا نہ کسی اور کو فائدہ دیا. اسی طرح ہدایت ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہدایت عام ہے. اس عام ہدایت سے بعض دل تو ہدایت کو جذب کر لیتے ہیں اور اس ہدایت کی عوض اس سے بہترین اعمال و عقائد نکلتے ہیں، اور بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت کو اپنے اندر جمع کر کے اس کو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور بعض ایسے تھے کہ اس کان بات آئی اس کان چلی گئی. اسی لیے فرمایا کہ دل کی مثال بھی ایک باغ کی ہے. اگر دل کی باغ کی زمین کی مرمت کی گئی، اس کو مہذب بنا دیا گیا، اس کی خبر گیری کی گئی، تو یہاں اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، اچھے اعمال پیدا ہوں گے، ایسے کہ باغ میں پھل پھول اور سبزہ اگتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے باغ کی پرواہ نہ رکھے تو پھر اس میں ابتداءً کانٹے پیدا ہوں گے، کڑوے کے سیلے پودے پیدا ہوں گے. ان کانٹوں اور کڑوے کے سیلے پودوں کے نتیجے میں وہاں زہریلے حیوانات پیدا ہوں گے، سانپ اور بچھو پیدا ہوں گے. اسی طرح انسان کی دل میں اگر اس نے اپنی دل کی اصلاح نہیں کی تو اس دل میں وہ باتیں پیدا ہوگی کہ انسان شکل میں تو ہوگا انسان کا، مگر وہ ہوگا کتا، دوسروں کو کاٹتا رہے گا. سانپ ہوگا، سانپ کی یہ خاصیت ہے کہ دوسرے کو کاٹ کر کے اس کو جو تکلیف پہنچا دیتا ہے، خود سانپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو وہی انسان بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو قتل کرے گا، وہ مر جائے گا، اس قاتل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کسی کا گھر اجاڑے گا، اس کا گھر اجڑ جائے گا، اجڑنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے سانپ اور بچھو اور یہ درندے ہوتے ہیں، تو گویا کہ انسان کا دل درندوں کا دل بن جاتا ہے. تو جس طرح زمین کی خاصیت ہے کہ اس کے اوپر
اگر بارش ہو جائے اور وہ اس بارش کو جذب کر لے تو اس میں پھول پھل اور اناج اگتا ہے. اسی طرح دل پر ہدایت کی بارش ہوتی ہے. اگر اس نے دل نے ہدایت کو قبول کیا تو اس میں اچھے عقائد، اچھے اعمال، اچھے اخلاق پیدا ہوں گے. اور اگر اس نے اس کو قبول نہیں کیا تو پھر اس دل میں وہ اخلاق پیدا ہوں گے، وہ اعمال پیدا ہوں گے جو انسان کی نہیں بلکہ درندوں کے ہوں گے. بارش کی در لطافت تبعات خلاف نیست. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باران کے در لطافت تبعات خلاف نیست. بارش کی لطافت طبع میں خلاف نہیں. سب کہتے ہیں کہ بارش جو ہے بہترین چیز ہے. در باغ لال رویدو در شور ابو مخص. یہی بارش جو باغ پر برستی ہے تو گل لالا گلاب پر اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. اور کڑوی کسیلی زمین پر جب یہ بارش آج تو وہاں کڑوی کڑوی گھاس اور کانٹے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نعام یہ کہ خلق کیا، خلق کے بعد اب سو مخلوق کے لیے تمام کارخانہ قائم کیا. جو سب سے پہلے آسمان کے بعد پھر اس آسمان سے پانی اتارا، اور اس اتارنے یہ فائدے نہیں ہوا بلکہ اتارنے سے تمہارے لیے ثمرات اور پھل وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے پیدا کیے. جب یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں انسان تیرے لیے تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ جس کا کھاتے ہو اسی کا گاؤ. جس نے پیدا کیا اور جس نے تم کو یہ نعمتی دی ہے اسی کا نام لیا کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ کے لیے کوئی ند نہ بناؤ. انداد جمع ہے ند. ند کہتے ہیں مثل کو. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. نہ پھر ذات بناؤ نہ پھر صفات بناؤ. شرک کی دو قسمیں، ایک شرک فی ذات ہے جو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 خدا ہے، بعض کہتے 3 خدا ہے، بعض کہتے اور بھی زیادہ ہے. ہندوؤں کی یہاں تو 33 کروڑ خدا ہوتے ہیں ان کا مذہب میں. تو اتنے خداؤں کو ایک خدا کو چھوڑ کر کے خدا نے کتنی خداؤں کا پوجا کرنا پڑتا ہے. جہاں بھی کوئی چیز ان کو ایسی نظر آئی کہ ان کی طاقت سے اوپر ہے تو اس کی عبادت کرنے لگے. ہندوؤں کی یہاں ایک مسئلہ ہے لنگ پوج کا، اس کو کہتے لنگ پوج. ان کے مذہب کی ایک خاص بات ہے. وہ ایسا کرتے ہیں کہ جو جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے پھر جو اس کو مندر میں لے جا کر کے بدھ کے اعلی تناسل پر بٹھاتی ہے. اس کو لنگ پوج کہتے ہیں. لنگ پوج کا وہ شان ورود یہ بیان کرتے ہیں کہ برہمو جی جو ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے اس کو کہتے ہیں برہمو جی. اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا لکشمی جی. لکشمی جی نے دیکھا کہ ایک لامتناہی چیز جو ہے وہ موجود ہے، یعنی برہمو جی کا جو اعلی تناسل ہے اتنا لمبا ہے کہ لامتناہی ہے. تو وہ فوراً ڈنڈوت کرنے لگی. لہذا اسی کی یاد میں جو بھی جس لڑکی بھی شادی ہو اس کو مندر میں لے جا کر کے لنگ پوج کراتی ہے.
اب یہ کوئی دین ہے، یہ کوئی مذہب ہے؟ اس کو مذہب کہتے ہیں۔ یہ جواہر لال نہرو نے یہ اپنی بیٹی کو خط لکھا تھا، اندرا گاندھی کو اس نے خط لکھا تھا کہ میں تو کسی مذہب کا قائل نہیں ہوں، خط میں لکھتا ہے وہ، لیکن جہاں تک میری اسٹڈی اور میرا مطالعہ ہے تو دنیا میں صرف اسلام ایک مذہب ہے جو مذہب کہلانے کا مستحق ہے کہ اس کو لوگ دین و مذہب کہیں، اس کے علاوہ سب ڈکوس لیں۔ تو حقیقت میں ہمارا دین جو ہے اتنا مضبوط اور بہترین دین ہے جو نظام عالم کی چلانے کے لیے اس سے بہترین قانون اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، حال یہ کہ تم جانتے ہو، کیونکہ خلق اللہ ہی کا خاصہ ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تمام دنیا جمع ہو جائے ایک مکھی نہیں بنا سکتی۔ اللہ نے فرمایا ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، اس کو غور سے سن لو۔ وہ مثال اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں اگر وہ سارے اکٹھے ہو کر کے ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنا تو دور کی بات ہے، وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی اس سے کوئی چیز اٹھا کر کے لے جائیں تو مکھی سے اپنی چیز کو چھڑا نہیں سکتے۔ یہ اصحاب کہف کے قصے میں ہیں کہ اصحاب کہف جو تھے اپنے دور کا بادشاہ، جس کو بعض لوگ دقیانوس کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام افسوس تھا، اور جس شہر میں وہ رہتے ہیں اس کا نام فرسوس تھا۔ تو یہ 7 لڑکے نوجوان ایسے تھے یہ کہ بادشاہ کی باڈی گارڈ میں ہر وقت حاضر رہتے، بادشاہ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ اول میں یہ دقیانوس جو تھا یہ برا آدمی نہیں تھا، بعد میں شیطان کے ورغلانے سے وہ برا ہو گیا، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یہ کسی کتنی تاکید سے فرمائے، ان تحقیق کے لیے، لیطغی، لام ابتدائیات معطیہ القسم، لام کی تاکید، اور بے شک بے شبہ انسان خامخواہ سرکش ہو جاتا ہے، ان رآہ استغنی، جب وہ اپنے آپ کو پورا دیکھ لیتا ہے۔ استغنا کے معنی پورا، استغنا اپنے آپ کو پورا دیکھتا ہے۔ غنا کہتے بے حاجتی کو، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں کو سے بے ضرورت سمجھ لیتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بھائی بیٹے کی پرواہ نہیں کرتا، بھائی بھائی کی پروادار نہیں، باپ بیٹے کی پروادار نہیں۔ میرے بھائی اصل میں یہ دنیا جو قائم ہے
دنیا کا اقامت جو ہے یہ افتقار اور حاجت کی بنا پر ہے. دنیا کی تمام اجزاء ایک دوسرے کی محتاج ہیں، اس احتیاج کی بنا پر آپس میں لگے ہوئے ہیں. مزدور محتاج ہے اور مزدور لینے والا محتاج ہے. ایک عمل کا محتاج ہے، ایک پیسے کا محتاج ہے. اگر یہ احتیاج نہ رہے، بادشاہ رعیت کی محتاج ہے اور رعیت بادشاہ کی محتاج ہے. یہ عمارت میں جو اینٹ اور مسالہ لگا ہوا ہے، یہ اینٹ اور مسالہ ایک دوسرے کی محتاج ہے. اگر یہ احتیاج ختم ہو جائے پھر یہ عمارت نہیں رہے گا. اسی لیے قیامت کی آنے کے وقت دنیا کی تمام عالم کی اجزاء الگ الگ ہو جائیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. چونکہ یہ پہاڑ ریت کی ذروں سے بنا ہوا ہے، جب تک یہ ریت کے ذرے آپس میں جڑے رہتے ہیں پہاڑ قائم ہے، لیکن ذرات نے اگر آپس میں کسی کو چھوڑ دیا تو پہاڑ ختم. تو اسی افتقار کی بنا پر یہ عالم آباد ہے. اگر یہ افتقار و حاجت مندی نہ رہے تو تباہی آئی. اس لیے اللہ نے فرمایا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. بے شک انسان خام خواہ سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پورا دیکھ لیتا ہے. تو اس بادشاہ نے سرکشی اختیار کی اور شیطان کے وسوسوں کی بنا پر اس نے اپنی بت بنائے، رعیت میں تقسیم کی کہ آج کے بعد تم کو اس بت کا پوجا کرنا ہے. اور اس کے لیے اس زمانے کے خوشامد کرنے والوں نے دلائل بھی پیش کیے کہ یہ بادشاہ کا بت ہر گھر میں اس لیے ہونے چاہیے کہ ایک تو بادشاہ کی محبت دل میں رہے گی، دوسرا یہ کہ بادشاہ کی تصور کی بنا پر بادشاہ کی نافرمانی نہیں ہوگی اور حکومت اچھی طریقے سے چلے گی. یہ ان کے دلائل تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دقیانوس جو ہے وہ روٹ کانا کھا رہا تھا اور یہ اصحاب کہف بھی موجود تھے کیونکہ یہ باڈی گارڈ تھے. اس نے ایک لقمہ اٹھایا، اس کے اوپر مکھی بیٹھ گئی، اس نے اس لقمے کو پھینک دیا. دوسرا لقمہ اٹھایا، وہی مکھی آ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی، اس کی بھی پھینک، یہاں تک کہ سارا کھانا پھینک دیا اور مکھی جو ہے کا علاج نہ کر سکا. اصحاب کہف کے ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ یہ کتنا بیوقوف انسان ہے کہ مکھی سے اپنے لقمے کو چھڑا نہیں سکتا اور کہتے میں خدا ہوں. اب اس کے اوپر لعنت نہ ہو تو اور کیا ہو. تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یا تو یہاں سے بھاگنا ہے، نہیں بھاگیں گے تو یہ اسی عمل پر مجبور کریں گے اور یہ واہیات کا کہ میں ہم یہ پنسا دیں. تو انسان اتنا مجبور ہے، چاہے کتنی قوت والا ہو، مگر ایک چیونٹی سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا. ایک پیغمبر کا واقعہ ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، واللہ عالم اس کا ہو یا کسی اور پیغمبر کا. ایک بستی پر وہ آیا، دیکھا کہ یہ بستی اجڑ گئی ہے، ساری تباہ ہو گئی.
تو اس پیغمبر نے اس مقام پر اللہ پاک سے درخواست کی، مولا کریم اس بستی کے تمام لوگ تو برے نہیں تھے، ان میں اچھی بھی تو تھے، سب کو کیوں ہلاک کیا؟ اس وقت کوئی جواب نہیں آیا، ساتھیوں کے ساتھ یہ چلتے رہے اور ایک درخت کے نیچے سونے کا ارادہ کیا۔ تو یہ حضرت جب لیٹ گئے تو ایک چیونٹی نے آ کر کے باریک جگہ کاٹی، بہت تکلیف ہوئی، بیٹھ گئے اور ساتھیوں سے کہا کہ یہاں جتنی چیونٹیاں سب کو جلا دو۔ تو ساتھیوں نے ساری چیونٹیوں کو جلا دی۔ اب وہی آئی، کیوں جی ایک چیونٹی نے کاٹا تھا، سب نے کاٹا تھا۔ تب ان کو معلوم ہوا کہ واقعی گویا کہ اس پیغام میں اللہ نے یہ ان کو سمجھایا کہ تم انسان ہو، تمہاری ساری باتیں محدود ہے، قہر بھی محدود ہے اور رحم بھی محدود ہے، ہمارا قہر بھی غیر محدود ہے اور رحم بھی غیر محدود ہے۔ تو اگر اس میں اچھی بھی تھے مگر بروں کی نحوست سے وہ اچھی بھی تباہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست کی کہ حضرت کہ اگر ہم میں اچھے لوگ ہو پھر بھی اللہ کا عذاب آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب خباثت غالب ہو جاتی تو اللہ کا عذاب آتا ہے، اگرچہ اچھی بھی موجود ہو۔ لیکن اچھوں کے لیے وہ عذاب باعث رفع درجات ہوگا اور دوسروں کے لیے کفارہ للذنوب ہوگا، گناہگاروں کے لیے سزا ہوگی، جیسے کہ مجرم کو سزا دی جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے اس تکلیف کے بدلے میں ان کو درجات دی جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک بستی کی تباہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو۔ وہ فرشتے آئے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس میں ایک صاحب ہے جو کہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے اور اللہ کے ساتھ میں رو رہا ہے، عبادت بھی کر رہا۔ فرشتے واپس گئے، مولا کریم اس میں تو ایک ایسا نیک بندہ بھی ہے، کیسے دو؟ اللہ نے فرمایا اس نیک کو پہلے تباہ کر دو اور باقی کو بعد میں تباہ کر دو۔ وہ نیک ہے نا، وہ اس کو پہلے ختم کرو۔ فرشتے نے عرض کیا مولا کریم حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ وَجْهُ فِيَّ، اس کی ساری باتیں انفرادی تھی، اس نے اجتماع کی کوئی فکر نہیں کی، اس نے اپنے چہرے پر میرے واسطے بل نہیں ڈالا، میرے خلاف کام ہو رہا تھا مگر اس نے کسی کو نہیں کہا کہ تم یہ برائی کیوں کرتے ہو۔ تو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ خلق اللہ کا ہے، ربوبیت اللہ کا ہے، پرورش اللہ کا ہے، یہ سارا نظام اللہ کے، تم اللہ کے ہو۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کی گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو آیتیں ہیں اس میں ذرا تفصیل ہے، کیونکہ بعد کی آیتوں میں تحدی ہے، اللہ چیلنج فرماتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کو یہ خیال تھا، 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 3 قسم کے لوگ. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل کی بنا پر اشارے سے سمجھ جاتے ہیں کہ بات کیسی ہے. دوسرا وہ جو کہنے سے سمجھ جاتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں، بول دیتا ہے ایسا کرو ایسا مت کرو. تیسرا وہ ہوتا ہے جو ڈنڈے کے بغیر سمجھ نہیں آتی ان کی بات. یہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ تحدی میں جو اعلیٰ ذہن والے تھے وہ پہلے سمجھ گئے، ایمان لے، کہا کہ یہ اللہ کا کلام. دوسرے لوگوں نے کلام الہی سنا اور سوچا تو ایمان لے آئے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے. تیسرے فرقے نے کہا نہیں جی ہم نہیں مانتے. ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم کو اس بارے میں شک ہے تو تم عرب ہو، فصحاء، تو عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، اس لیے وہ اپنے سے علاوہ تمام بندوں کو عجم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے گونگا. تو گویا کہ عرب اپنے آپ کو اچھا بولنے والے سمجھتے تھے اور تمام دنیا کو گونگے سمجھتے تھے. تو جب تم اتنی فصیح و بلیغ ہو، اپنی شاعری پر تمہیں ناز ہے اور تمہیں اپنی خطابت پر ناز ہے. واقعی ان کی خطابت عجیب تھی. کہتے کہ صحبان ابن وائل 24 گھنٹے اس نے تقریر کی اور جو لفظ منہ سے نکلا تو دوبارہ منہ بھی نہیں لایا، نئے نئے الفاظ. یہ ہر زبان کا کام نہیں ہے، اس سے عربی کا کام ہے. عربی شاعر، ان کو اپنی شاعری پر اتنا ناز تھا کہ جس کی جو 7 سبع معلقہ ہے، 7 مشہور شاعروں کے جو قصیدے ہیں انہوں نے بیت اللہ شریف میں لٹکائے تھے تاکہ اگر کوئی ہو تو اس کا مقابلہ کرے. تو یہ چیلنج کرنا، مقابلے کا دعوت دینا، یہ عربوں کی عادت تھی. چنانچہ اس سلسلے میں قرآن عظیم کی آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ لکھ کر بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا گیا. آؤ جو مقابلہ کرو. شعراء عرب جمع ہو گئے، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن اس مختصر صورت کا مقابلہ نہیں کر سکے. اس میں جو فصاحت ہے، اس میں جو بلاغت ہے، اس میں جو معانی کی دریا ہے. قافیہ بندی تو وہ کر لیں گے لیکن معانی کہاں سے لائیں گے؟ شکل بنا دیں گے مگر وہ کیسی؟ جیسے کہ مسیلمہ کذاب نے شکل بنائی تھی، وہ سماع ذات البروج کی جگہ اس نے والنساء ذات الفروج کہا. تو کہا وہ سماع ذات البروج اور وہ دونوں میں کتنا عظیم فرق ہے. الفیل والفیل ما ادراک ما الفیل حیوان کبیر له خرطوم طویل. یہ ان کی بات، لہذا کوئی نہیں کر سکتا. لبید جو کہ اسلام قبول کر چکی پر، لبید کا قصیدہ بھی جو
آفت الدیار محلها فمقامها بمن تعبد غولها فرجامها، تو ان کا قصیدہ ہے بیت اللہ شریف میں لشکا ہوا، وہ آئے تو دیکھا کہا ما ھذا قول البشر ان اعطیناک الکوثر کے بعد لکھا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا قول نہیں. ہار مان گئے کہ یہ نہ تو کوئی کہانت ہے، نہ کوئی مجنون کا بیڑ ہے، اور نہ کوئی اور چیز ہے، یہ تو شعر شاعری سے بھی بہت اونچا ہے. یہ اگر ہو سکتا ہے تو اللہ کا قول ہو سکتا ہے، بشر کا قول نہیں. تو اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم کو اس کی کتابی الہی ہونے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن عظیم کی صورتوں کی مثل کوئی صورت تم بنا کر لاؤ. فصاحت پر تمہیں فخر ہے، غرور ہے، بلاغت پر تمہیں فخر و غرور ہے، اور جو کلام جس شخص کی زبان سے تم سن رہے ہو اس کا بچپن تمہیں معلوم ہے، کسی استاد کی یہاں پڑھا ہوا نہیں ہے، کبھی شعر شاعری کی بھی نہیں ہے، نہ شاعروں کے مجلس میں آیا گیا ہے. وہ ایک کلام ایسا پیش کرتا ہے کہ جس کی مقابلے سے تمام شعراء عاجز ہیں، تو مان لو کہ اللہ کے کلام ہے. تو فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو، مما اس چیز سے، مما اصل میں ہے من ما، نزلنا علی عبدنا، نزل اور انزل میں یہ فرق ہے کہ انزال کہتے ہیں یکدم کسی چیز کو اتارنے کے لیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مکمل قرآن کو نازل کیا. اور نزلنا کے معنی تھوڑا تھوڑا حصہ بقدر ضرورت نازل کرنا. علی عبدنا، اپنے بندے پر. کتنی پیاری بات کی فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، ہمارا بندہ ہے یہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بندہ ہے. اور یہ بہت بڑا خطاب ہے. اللہ کی یہاں عبدیت جو ہے سب سے بڑا کمال ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے مگر اللہ کے پاس نہیں ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے مگر اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے. حضرت ابن عباس نے جو دیا کہ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں ہے اور اللہ کو پسند ہے وہ عجز اور عبدیت ہے. اللہ کے خزانوں میں قوتیں تو ہیں، طاقتیں تو ہیں، قدرتیں تو ہیں، مگر عاجزی نہیں. اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ کے پاس بہت ہے وہ ہے کبر اور بڑائی. اگر کوئی شخص تکبر لے کے جائے گا تو اللہ فرمائیں گے ہمارے یہاں تو اس کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، تمہاری تکبر کیا چیز ہے. اگر کوئی عجز لے کے جائے گا تو اللہ ہاں یہ جنس ہمارے خزانوں میں نہیں ہے، آؤ اس کی قبول ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ انسان کی جڑ میں جو چیز نہ ہو اسے پسند کرتا ہے. جو بہت سارے ڈھیر لگے ہوئے ہو اس کو کیا پسند کرے. تو اللہ کی عجز جو ہے عبدیت یہ پسند ہے. اس لیے فرمایا علی عبدنا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے بندے کو لے گئے، کسی اور کا نہیں ہمارا ہے.
کسی اور کا نہیں ہمارا ہے. یہی وجہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو شرک قبول نہیں کرتی. ایک رب شرک کو قبول نہیں کرتا، رب ایک. دوسرا اب ہے، باپ شرکت قبول نہیں کرتا. اب ایک ہوگا، کسی شخص کے کئی باپ نہیں ہو سکتے، ایک باپ ہو. اور تیسرا حب ہے، محبت شرکت برداشت نہیں کرتا. اگر آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ اس کے ساتھ کوئی اور محبت کرے. تو علی عبدنا، ہمارے بندے پر کوئی کہ یہ ہمارا بندہ کسی اور کا نہیں ہے، اس میں کسی کی شراکت نہیں ہے. تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی ایک صورت اس جیسی لیاؤ. صورت جو ہے یہ سور البلد سے نکلا ہے. سور البلد کہتے ہیں شہر کی گرداگرد جو قلعہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سور البلد. تو سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ سورت میں جتنی آیتیں ہیں اس کی تشبیہ دی ہے پھولوں اور پھلوں کے ساتھ، اور اس کے گرد جو احاطہ ہے اس کی تشبیہ دی ہے سور البلد کے ساتھ. گویا کہ اس احاطے کے اندر جتنے پھل پھول اور چیزیں ہیں وہی صورت ہے. بصورت من مثلی، اس جیسی کوئی صورت لیا. فرمایا تم اکیلے نہیں، وادعوا شہداءکم، اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، شاعروں کو بلاؤ، خطیبوں کو بلاؤ، بلکہ جن کو تم پوجتے ہو اپنے کاہنوں کو بلاؤ، بتوں کو بلاؤ، جیسے کو بلا سکتے ہو. من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جن طاقتوں سے مدد لے سکتے ہو لے لو. اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس دعوے میں سچے ہو. کون سا دعویٰ؟ اپنی شک کے دعوے میں، کہ اگر تم کو قرآن عظیم کے بارے میں یہ شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم جانتے ہو، وہ بھی تمہارے خاندان کا ایک فرد ہے. تم اپنے تمام قوم کو، تمام مددگاروں کو بلا کر کے تم بھی اس جیسے بنا دو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتا ہے تو کیا تم نہیں بنا سکتے ہو؟ تم بھی بنا دو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. آگے اللہ چیلنج فرماتے ہیں، سخت چیلنج دیتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، اگر تم قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت نہیں بلکہ کوئی آیت بھی نہیں پیش کر سکتے ہو، اور بھی فرماتے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے. اللہ کے کلام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کی نازل ہونے، اور اس قرآن کی کتنی دشمن ہیں؟ کروڑوں اربوں دشمن ہے، مگر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. ورنہ یہودی اس جیسے کتنی کتاب چھاپتے، اور انہوں نے اپنے تورات انجیل کے ساتھ کیا کیا نخرے کیے. ہر سال اس کا نیا ایڈیشن ہوتا ہے بائبل کا، اور اسی طرح تورات کا بھی ہوتا ہے. لیکن قرآن عظیم 1400 سال سے جس طرح نازل ہوا ہے، جس طرح اس کی تدوین ہوئی، اسی شکل میں آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک موجود ہے. اور باقی چونکہ وہ اللہ کی کتابیں وہ انہوں نے مسخ کر دیا ہے تو موجود نہیں ہے.
تو اس کی مثل لانا. تو فرماتے ہیں کہ تم اس کا مثل پیش نہیں کر سکو گے. درس کے دوران حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک سوال کیا. یہ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں ایک قابل ترین شخص گزرا جس کا نام ہے ابو الفضل. ابو الفضل کی انشاء مشہور ہے. اس ابو الفضل نے قرآن عظیم کی تفسیر ان الفاظ میں لکھی ہے جو غیر منعقد ہے. تو میں نے یہ سوال کیا کہ حضرت آج ابو الفضل نے جس طرح تفسیر لکھی ہے آج تک کوئی ایسی تفسیر نہیں لکھ سکا. تو یہ تحدی کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت نے بہت بہترین جواب فرمایا ابو الفضل نے چیلنج نہیں کیا. اگر چیلنج کرتا تو ہزاروں کتابیں موجود ہو جاتی اس جیسے اس نے کیا ہے ویسے ہزاروں موجود ہو جاتی. لیکن اسے چیلنج نہیں کیا. پھر فرمایا کہ تفسیر الگ چیز ہے اور اصل الگ چیز ہے. کہاں اصل اور کہاں فرع. لہذا قرآن عظیم کی تحدی اب تک موجود ہے, قیامت تک موجود رہے گی. رہا ابو الفضل کا اس نے تحدی کی نہیں, اگر کرتا تو اس زمانے میں لوگ اس کا مقابلہ کر دے, کوئی مشکل نہیں. میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے اردو میں جو غیر منعقد الفاظ میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے اردو میں. تو اگر کوئی شخص غیر منعقد الفاظ میں اردو میں ایک کتاب لکھ سکتا ہے تو قرآن عظیم کی اس تفسیر کے مقابلے میں کوئی بھی لکھ سکتا ہے. لیکن قرآن کا مقابلہ نہیں ہو, لن تفعلوا, ہرگز نہیں کر سکو گے. جب نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنی خبر لے لو. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة, بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. لوگ سے مراد, ناس سے مراد وہ ہے جو کہ مشرکین ہے, بت پرست ہے, اور حجارہ سے مراد حجارہ بت ہے, وہ بت جو تم نے پتھروں سے تراش کر کے بنائے ہیں وہ ہے. گویا کہ اللہ کو نہ ماننے والے, قرآن کو نہ ماننے والے, وہ لوگ عابد و معبود دونوں جہنم میں جائیں گے. جس پتھر کی عبادت کی ہے وہ بھی جہنم میں, اور جو عبادت کرنے والے وہ بھی جہنم میں. یہ اسی پر ایک سوال لوگوں نے اٹھایا اس زمانے میں جب یہ آیات شریف نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم اور تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو سب جہنم میں جاؤ گے. تو مشرکین مکہ وغیرہ سب خوش ہو گئے, بہت اچھی بات جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جائیں گے ہم ان کے ساتھ جائیں گے, اور فرشتے جہاں جائیں گے ہم وہاں جائیں گے, کیونکہ وہ تو یا تو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کو, کچھ جو ہے بزرگ. اس لیے اللہ پاک نے جواب دیا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. تو غیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عابد و معبود دونوں جہنم میں جا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ناس عابد ہوئے اور حجارہ معبود ہوا, تو عابد معبود دونوں جہنم میں جائیں گے. لہٰذا آج سے بہت فاخر دعوانا الحمدللہ رب. اچھا اگر کوئی سوال ہو تو پوچھو. خواب میں آگ دیکھنے سے
خواب میں آگ دیکھنا. میری پیاری مفتی صاحب، اول آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خواب کی تعبیر کے لیے شروط ہے. اول شرط یہ کہ اس نے سونے سے پہلے گرم نہ کھایا ہو یا زیادہ ٹھنڈا نہ کھایا ہو، کیونکہ گرم کھانے سے اور ٹھنڈا کھانے سے طبیعت انسانی اس کی طرف مائل ہوتی ہے. زیادہ ٹھنڈا کھایا ہے تو طبیعت گرمی کی طرف مائل ہے. خواب میں دیکھے آگ ہے، میں ڈاکٹر ہوں گئی تھی. گرم کھایا ہے کیا کہ میں نہر میں نہا رہا ہوں، دریا میں نہا رہا ہوں، کیونکہ طبیعت ٹھنڈ کی طرف. ایک شرط یہ. دوسرا شرط اس کی یہ ہے کہ انسان بیمار نہ ہو، تندرست ہو. کیونکہ بیمار کے جو اخلاق اربع ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر جو نظر کچھ آتا ہے ذہن میں تو اس بیماری کے اثرات سے ہوتے ہیں. تیسرا شرط یہ ہے کہ جس بارے میں آپ نے خواب دیکھا ہے جاگتی میں اس کا تصور نہ ہو، ورنہ وہ تصورات جو جاگنے میں ہوتی ہیں وہی خواب میں نظر آتی ہیں. اس لیے مشہور مثال ہے کہ بلی کو خواب میں چیخنے نظر آتے ہیں. بلی کو خواب میں چیخنے نظر آتے کیوں؟ تو اسی کی فکر میں رہتی ہے. جس فکر میں انسان ہوتا ہے وہ فکر خواب میں نظر آتا ہے. ویسے آنکھ کو دیکھنا ایک صرف دور سے دیکھنا ہے، اور ایک ہی کہ اگر کوئی یہ خواب دے کہ گھر کو آگ لگی ہے یا میرے کپڑوں کو آگ لگی ہے یا کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو پھر اس کے مناسب جو ہے علم تعبیر کے اعتبار سے پھر پوچھا جائے گا کہ یہ خواب اس نے اول رات میں دیکھی ہے، بیچ میں دیکھی ہے، آخری رات میں دیکھی ہے، دن کو دیکھا ہے، کس وقت دیکھا ہے. اوقات میں ہوگی. تو انہی اوقات میں تواریخ کی بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ قمری مہینے کے اول 10 کی الگ الگ خاصیت ہے، 20 کے 10 کا الگ خاصیت ہے، اور آخری 10 کی الگ خاصیت ہے. یہی انسان جو ہے اس کی جو دوران خون ہے، اس دوران خون کا بھی اسی پر اثر ہے. چاند جو نکلتا ہے ہلالی شکل سے لے کر کے قمر تک پہنچنے میں اس کی خاصیت الگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی خاصیت الگ ہوتی ہے. یہی ہے کہ اگر آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اس کے مد و جزر چاند کا تابع ہوتا ہے. اب اس بارے میں کیا رکھتے ہو کہ اس خواب کو کیا تعبیر